اسی طرح اللہ کی مرضی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان اجتماعیت ایک سسٹم قائم کرے جیسا سسٹم اللہ نے پوری کائنات کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب اس سسٹم کو ماننا ہے، تو اس سسٹم کے اعلی کار کے طور پر، اس کا ذیلی نظام کے طور پر دنیا میں یہ حکمرانی کا نظام قائم کرے، کیونکہ بغیر نظم و نسق کے زندگی مہذب نہیں ہوتی۔ جہاں نظم و نسق نہیں، جہاں بندوبست والا علاقہ نہیں، جہاں آزاد قبائل ہیں، جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں، جہاں کوئی ڈسپلن قائم کرنے والی اتھارٹی نہیں، وہاں سوائے لڑائیوں جھگڑوں دنگا فساد کے اور کیا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا قانون، ہر قبیلے کا اپنا قانون۔ تو قبیلوں کی لڑائیاں، افراد کی لڑائیاں، خاندانوں کی لڑائیاں، وہ اس سوسائٹی کو زوال سے دوچار کر دیتی ہیں۔ مہذب معاشرے وہی کہلاتے ہیں جو ایک نظم و نسق کے اندر پروئے ہوئے ہوں، سیاسی نظم و نسق، معاشی نظم و نسق، انتظامی امور اعلیٰ درجے کے ہوں، سیاسی نظام مستحکم ہو، معاشی وسائل کے حصول کا باقاعدہ طریقہ کار اور ان دستیاب شدہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا معاشی نظام موجود ہو۔ تو اللہ کی مرضی یہ بھی ہے۔ آپ ذرا جسم انسانی پر ہی غور کریں تو اس کے جسم کا پورا نظام انہضام اور نظام انجذاب، کھانے پینے کا، دل، گردے، دماغ، یہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو بیماری ہوتی ہے۔ ٹمپریچر جو طے شدہ ہے انسانی جسم کا وہ ڈسٹرب ہو جائے، دل گردوں میں سے کوئی کام کرنا چھوڑ دے، بلڈ پریشر ہو جائے، بیماری پڑ جائے کوئی اور، تو وہ جسم کا سسٹم جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا، تبھی تو خرابی پیدا ہوئی۔ اور ذرا اس پوری کائنات، سورج، چاند، ستاروں پر دیکھو، وہاں اللہ کے جو احکامات ہیں، نظام ہے، وہ بھی طے شدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کے لیے گردش کی باقاعدہ منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور پھر یہ تمام چاند ستارے کل فی فلک یسبحون، ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کبھی سورج، چاند، ستارے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اس لیے آج سائنسدان اگلے 10,000 سال کے بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کس وقت کون سا سیارہ کس مدار میں کیسے گردش کرتے ہوئے گزرے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ طے شدہ سسٹم ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اب انسان کے جسم کا سر سے پاؤں تک کا اندرونی نظام، جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، وہ بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اور اس کرۂ ارض اور اس کے ماوراء جہاں انسان کی مداخلت نہیں ہے، وہاں بھی ایک سسٹم کی طرح چل رہا ہے۔ یہ جو تھوڑا موٹا اختیار انسانوں کو ملا ہے اس کرۂ ارض پر رہ کر، کہ انسان انسانوں سے مل کر کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیا یہ اپنے بالائی اور اندرونی نظام کی روشنی میں جو دائرہ اختیار ان کا ہے اس میں یہ نظام قائم کرتے ہیں، یا یہ یہاں بدنظمی کا شکار بنتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم نے اپنی روح کے اندر جھانک کر اپنے نفس میں اور اپنی حالت میں دیکھ کر غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کس سسٹم کے تحت تمہارا جسم کام کر رہا ہے؟ تم نے ذرا غور نہیں کیا یہ کائنات پر، آسمان اور زمین پر یہ کیسے ایک طے شدہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں؟
تو جب تمہارا بالائی نظام بھی جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ نظم و نسق کے ساتھ چل رہا ہے، اور تمہارا اندرونی نظام بھی جسم کا ایک نظم و نسق کے ساتھ چل رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جس دائرے میں تمہارا اختیار ہے وہاں بد نظمی کیوں، وہاں انتشار کیوں، وہاں طاقتور کمزور پر ظلم کیوں کر رہا ہے، وہاں ناانصافی کیوں، وہاں انسانوں کے درمیان تفریق کس لیے؟ تمہارا امتحان تو یہی تھا جو انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس پورے عمل میں کیا کامیاب ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون سوسائٹی کے لیے زیادہ مفید خدمات سر انجام دینے والا ہے، اس کا عمل ڈسپلن میں ہے یا اس کے اعمال ڈسپلن کو توڑنے والے ہیں، انتشار پیدا کرنے والے ہیں، نظم و نسق کے خلاف کام کرنے والے ہیں، طے شدہ قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اس امتحان کے لیے تو تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ موت و حیات اسی لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دائرے میں تمہارا نظام ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جیسے اس انسان کو جس دائرے میں اختیار دیا گیا ہے وہاں یہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے نظم و نسق بنائے، ڈسپلن قائم کرے، اور اس ڈسپلن کے بنیادی اصول، قاعدے یا بنیادی اقدار 4 ہونی چاہیے جو پہلے متعین کر دی گئی کہ انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، عدل اس انسانیت کی لازمی اللہ کی مرضی ہے، امن ان تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب لازمی ہے، اور معاشی خوشحالی یا وسائل معاش کی منصفانہ تقسیم یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ان 4 اقدار کی روشنی میں سسٹم بننا ضروری ہے، یہ تمہارا امتحان۔ تو مسلمان جماعت فرقے اور گروہ کی نمائندہ نہیں ہے کہ باقی سارے انسانوں کو کافر قرار دے کر ان کے انسانی حقوق سلب کر لے، نہیں، کسی خاص فرقے کے لیے نظام بنائے، کسی خاص نسل کے لیے کردار ادا کرے، نہیں، اس کی ذمہ داری تو انسانوں کے لیے نظم و نسق بنانا ہے، اور ہر حال میں اسے اس نظم و نسق کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر عملی نظام نہیں بھی قائم کر سکی تو اپنا داخلی ڈسپلن کسی جماعتی زندگی کے اندر خلافت باطنہ میں رہتے ہوئے اسے ضرور قائم کرنا ہے، اسے آزاد رہ کر کام اس طریقے سے نہیں کرنا جس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو، اسے اپنے آپ کو جماعتی زندگی کا خوگر بنانا ہے، اس کا حصہ بنانا ہے، وہ ان اقدار کو قائم کرنے والی جماعت کا حصہ ہو، اپنی اجتماعیت قائم کرے، اور پھر اس اجتماعیت کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، خلافت ظاہرہ مل جائے، یعنی ظاہری حکومت اس جماعت کے پاس آ جائے تو انہی اقدار کو وہاں اپلائی کرے، اور اگر نہیں ملی تو اس کے حصول کی درست حکمت عملی کرتے ہوئے خود اپنی جماعتی دائرے کے اندر ان اقدار کی پابند ہو، عدل کی سوچ ہو، امن کی سوچ ہو، معاشی خوشحالی کی سوچ ہو، انسانوں کی انسانیت کی حفاظت پیش نظر ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ جماعتی ڈسپلن قائم رکھنا لازمی ہے۔ اسی کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہے۔ بھائی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی حکمرانی کا ایک ماتحت حصہ یہ جماعت، جیسے فرشتوں کی جماعت اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہے،